ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم صدق اللہ العظیم۔ تو محترم سامعین، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو صفائی ہے وہ اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرما دی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی اور یہ واقعہ وہاں تک ہوا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ سے، مختلف لوگوں سے اور مختلف اپنی بیویوں سے گواہی لے رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی تھی، اور یہ ایسی بیوی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری ٹکر کی جو بیوی تھی نا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھی، یعنی باقی بیویاں بھی تھیں لیکن میرے ٹکر کی جو بیوی تھی، میرے مقابلے کی بیوی، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھی خاندان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ تو اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زینب تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو ان کے اندر کبھی بھی میں نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بالکل پاک صاف ہے اور نیک خاتون ہے۔ اب ان کی جو بہن تھی حمنہ بنت جہش، یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی حمنہ بنت جہش، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ تو اب اس کا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بہتان لگا رہے تھے ان میں وہ بھی شامل تھی، اور اس نے آ کر اپنی بہن کو بار بار ڈانٹا، بار بار اپنی یعنی بہن زینب کو یہ کہا کہ تم عائشہ پہ اب لگے ہاتھ الزام اور لگا دو، بات تو پہلے بنی ہوئی ہے، تیری سوکن ہے، اب جو ہے اس کو ختم کرو معاملہ، تم یعنی آگ کے اوپر تھوڑا سا پٹرول اور ڈالو گی تو جو ہے نا یہاں پہ سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور تیری سوکن ہے، تیرے مقابلے کی ہے، اور تو تیرے مقابلے کی کوئی ہے نہیں، اس لیے اب اس سے جان چھڑا لو۔ لیکن جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنی یعنی نیک ہونے کی وجہ سے اور اپنے پاک دامن ہونے کی وجہ سے کہ وہ بزرگ خاتون تھی، نیک تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا میں عائشہ کے بارے میں اگرچہ وہ میری سوکن ہے لیکن میرے مقابلے کی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو سچ بات ہے نا میں وہی کروں گی، میں بڑھاؤں گی نہیں باتیں۔ تو اب جو بہن ہے نا، اس کی بہن جو حمنہ تھی، اس کی اپنے بہن سے لڑائی بھی ہوگی، حتیٰ کہ اس نے کافی سخت باتیں بھی اپنی بہن کو کر دی کہ تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو تھوڑی سی بات کو بڑھا نہیں سکتی۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جو بات ہے وہی کروں گی، نہ اس سے زیادہ کروں گی نہ اس سے کم کروں گی۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میری سوکن ہونے کے باوجود بھی زینب نے میرا خیال کیا اور حق بات کی۔ اب دوسری طرف وہ چند صحابہ جو اس بات میں ملوث ہو گئے تھے، یعنی عبداللہ بن ابی منافق نے جو جھوٹ چلایا تھا، اس میں چند سادہ صحابہ جو سادہ طبیعت کے تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ ان میں ایک تھے حضرت حسان بن ثابت اور ایک تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دو صحابی تھے۔ اب ان تینوں کو جو ہے نا، ایک عورت اور دو یہ آدمی، ان تینوں کو جو ہے حد قذف لگی تھی، یعنی جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے ان تینوں کو پڑے تھے۔ اور حضرت جو ہے مصطح، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نا رشتہ دار تھے لیکن تھے غریب فقیر تھے، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا مہینے کے بعد ان کو چند پیسے دیتے تھے، مقرر کیے ہوئے تھے 300 400 500 روپے، تو جو اس وقت کے حساب سے صحیح خرچہ چلتا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں یہ بھی شریک ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد جو ہے نا میں اس کو بالکل نہیں اس کے اوپر خرچ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مصطح کی یعنی خیال کرتے ہوئے کہ اگرچہ ان سے یہ الزام تو انہوں نے لگایا لیکن اگر ہے تو صحابی رسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ جو کسی کو دیتا ہے یعنی اپنا مال کسی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ قسمیں کھا لے کہ آج کے بعد جو ہے نا میں اس کے اوپر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا۔ کیا اس کو اس مال کے خرچ کرنے میں جنت چاہیے یا اپنی رضا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہاں تو مجھے تو چاہیے جنت، تو اس لیے میں اپنا مال خرچ کرنا اللہ کی قسم اب دوبارہ بند
نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ تو اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ پھر اس کو مہینے کا جو خرچہ ہے نا، وہ جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی اس کو دیتے رہے اور مسلسل یہ خرچہ چلتا رہا۔ اب ایک رہ گئے حضرت حسان بن ثابت۔ یہ حسان بن ثابت یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے، کیونکہ عرب کے اندر اشعار کا بڑا رواج تھا، اور اشعار یہ نہیں جو ہم ایسے ہی بے دھڑنگ چھوڑ دیتے ہیں اردو والے، وہ تھے عربی والے اشعار جس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا۔ عربی کا جو لفظ بولتے تھے اس کے وزن، اس کے قواعد، اس کا جو ترجمہ ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اس کو بولنا یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں تھی۔ اصل عربی یعنی قرآن کریم اترا ہے تو اس قرآن کریم نے ان کی عقل کو توڑا ہے عربیوں کی، ورنہ ان کی عقل نہیں ٹوٹتی تھی، کیونکہ وہ ایسے فصیح زبان اور عربی کو بولنے والے تھے کہ وہ ایک ایک شعر بولتے تو اس کے اوپر وہ ناز کیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ فصیح زبان میں بولا ہے۔ جب قرآن کریم اللہ نے نازل کیا تو ان کی عقل ٹوٹ گئی کہ قرآن کریم جیسی فصیح عربی جو ہے نا وہ ان سے بھی نہیں بولی جاتی تھی۔ تو اب جو ہے وہ ہار کے انہوں نے کہا کہ قرآن جیسا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے اشعار آپ کی جو ہے اس کے اندر آپ کے اوپر جو ہے انہوں نے سخت اور غلط کلمے کہے ہوتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کی اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے جو ہے نا میری طرف سے ان اشعار کا اپنے اسلامی اشعار میں جواب دینا ہے، یعنی میری تعریف کے اشعار کرنے ہیں ان کے جواب میں، اور ان کے اوپر لعنت ملامت بھی کرنی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، یعنی ان کا جواب اشعار میں آتا تھا تو آپ بھی اشعار میں جواب دیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ حسان تم شعر کہو اور جبرائیل امین جو ہے وہ تیری مدد کرے گا، یعنی تم جب شعر یاد کرو گے یا بناؤ گے نا ان کے خلاف تو اس وقت جبرائیل امین بھی وہ تیرے ساتھ تیری مدد کر رہا ہوگا، اور وہ تجھے وہ اشعار یاد کروائے گا جو تجھے نہیں یاد آئیں گے تو وہ یاد کروائے گا، یعنی یہ فضیلت تھی۔ لیکن چونکہ ان سے یہ الزام لگ گیا تھا تو اس لیے ایک مرتبہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حضرت حسان بن ثابت، جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور نبینہ بھی ہو گئے تھے، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ اما عائشہ آپ اس آدمی کو یعنی حضرت حسان بن ثابت کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں، یہ تو آپ پر تہمت لگانے والے تھے۔ اور اس وقت حضرت حسان بن ثابت نے کچھ جملے بھی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہمت لگانے والے، یعنی اے عائشہ آپ تو ایسی ہیں کہ نہ آپ کسی پہ الزام لگاتی ہیں، آپ جو ہیں سخی ہیں، آپ جو ہے کسی پہ تہمت نہیں لگاتی، اس طرح کی آپ کی تعریفیں کی حضرت عائشہ کی حضرت حسان بن ثابت نے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ حسان میں تو بالکل ایسی ہوں جیسے تم بیان کر رہے ہو، کسی پہ تہمت نہیں لگاتی، کہ ہر کسی کے اوپر اپنا مال خرچ کرتی ہوں، ہر کسی کو مسئلہ بتاتی ہوں، اخلاق سے پیش آتی ہوں۔ لیکن تمہارا کیا خیال ہے اپنے بارے میں کہ کیا تم بھی جو میری تعریف کر رہے ہو اس کے مقابلے میں تم بھی آتے ہو کہ تم بھی کسی پہ تہمت لگانے والوں میں سے نہیں ہو؟ تو حضرت حسان بڑے شرمندہ ہوئے کہ میں بھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والا تھا، یعنی جو میں تعریفیں کر رہا ہوں اس تعریفوں پہ میں تو خود اپنے تعریفوں پہ خود تو پورا نہیں اترتا، اور حضرت عائشہ کی تو شان واقعی ایسی ہے کہ وہ کسی پہ تہمت نہیں لگاتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس نہ آنے دیا کریں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو یہ ایک صحابی رسول ہے، دوسری بات ہے میرے اوپر جو انہوں نے تہمت لگائی ہے اس کا بدلہ اللہ نے خود لے لیا ہے کہ یہ دیکھو یہ نبینے ہو چکے ہیں، نبینہ ہونا یہ کوئی چھوٹا موٹا عذاب ہے، تو اللہ نے ان کو نبینہ کر دیا ہے، تو اللہ نے خود ہی ان سے بدلہ لے لیا ہے، تو اب میں ان سے کیوں دل کے اندر بغض رکھوں۔ تو یہ تھے ان کے یعنی حالات جن سے یہ تھوڑی بہتی بھی ہوئی، اور قرآن کریم کی آیت میں بھی یہی بالکل ترجمہ ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ بندے جو آئے یعنی تہمت لے کر الزام لے کر، عصبۃ منکم تمہیں میں سے ہیں، یعنی ایک تو منافق تھا باقی چند صحابہ ہی تھے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہیں ہے وہ یعنی جو وہ الزام لگا رہے ہیں وہ تمہارے لیے برا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب یہ الزام لگا یعنی حضرت عائشہ پر لگا تو اللہ نے حضرت عائشہ کی فضیلت قرآن میں بیان کی، تو ان کی فضیلت بڑھ گئی یا کم ہوگی؟ بڑھ گئی نا، پہلے کم تھی فضیلت، اب حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی کہ میری فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں نازل کر دی۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اتنے دن جو ہے نا صبر کرتے رہے، اللہ کے نبی کو بھی اس کے اوپر بڑا اجر ملا، صحابہ اور مسلمان جو ہے وہ پریشان رہے، وہ بھی صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کے بھی درجات کو بلند کر دیا۔
جن صحابہ سے یہ غلطی ہوئی انہوں نے بعد میں اللہ سے بار بار سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کے بھی درجات کو بلند کر دیا. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو اپنے بارے میں یہ الزام برا نہ سمجھو, بلکہ خیر لکم, بلکہ ہوا خیر لکم, بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر تھا. یعنی یہ لگا تو تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون کون منافق ہے, منافقوں کا کون کون سا ٹولہ وہ بھی سامنے آ گیا ابھر کے. پہلے وہ تمہارے اندر ہی رلے ملے تھے کہ ہاں ہاں ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان, تو اب پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے, یہ آپ کے بارے میں ہمیشہ غلط بات ہی سوچتے ہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, ہر آدمی نے جو اس میں سے گناہ کمایا, یعنی جڑے جڑے اس گناہ میں شامل ہوئے. والذی تولا من, یعنی جن آدمیوں نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی, جتنے حصے میں کی اتنا گناہ لے لیا. والذی تولا کبرہ, اور وہ کہ جس نے اس کا بڑا حصہ لیا, وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی منافق, یعنی جس نے سارے اس معاملے کو آگ لگائی تھی. والذی تولا کبرہ, اور وہ کہ جس نے اس کا بڑا حصہ لیا یعنی اس الزام کا, منہم, اس میں سے, لہم عذاب عظیم, اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی عبداللہ بن ابی منافق وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, تو اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب رکھا ہے. باقی جو چند صحابہ کو اس نے اس بات میں شامل کر لیا تھا تو اللہ فرماتا ہے وہ جتنا ان سے غلطی ہوئی اتنی تھوڑی تھوڑی میں نے سزا دے دی. حسان بن ثابت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ معاف فرما دیا تھا لیکن آخری عمر میں ان کو نبی نہ کر دیا. حتی مصطح کے اوپر بھی ساری زندگی غربت کا عذاب رہا. تو اس طرح یہ تھوڑے تھوڑے اللہ نے ان کو مسائل دیے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پہ ان کو معاف کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین.